سوال پوچھا ہے کہ چیٹ جی پی سے شرعی مسئلہ معلوم کر کے اس پر عمل کرنا کیسا ہے۔ چیٹ جی پی ایک مصنوعی ذہانت ہے، خود اس کی اپنی کوئی تحقیق نہیں ہوتی، بلکہ یہ انٹرنیٹ سے جتنا بھی مواد اپلوڈ ہو چکا ہے آج تک، اسی میں سے سوال کی مطابقت کے مطابق جواب ڈھونڈتا ہے اور پھر وہ آپ کو سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور درست بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے حکم شریعت کا جو ہے وہ یہ ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علماء سے سوال کریں۔ تو چیٹ جی پی کیونکہ اس کا اپنی کوئی ذہانت نہیں ہے، اس نے جو مربع پک چکا ہے انٹرنیٹ پر، جتنا بھی مواد اپلوڈ ہو چکا ہے اسی میں سے نکال کر آپ کو دے دینا ہے۔ اس کی بہترین مثال آپ سمجھنے کے لیے آپ کو میں بتا دوں، آپ نے مثال کے طور پر کسی ایک آیت کی تفسیر معلوم کی، اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ مسلمانوں نے بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے، تبیان القرآن ہو گیا، خزائن العرفان ہو گیا، باقی اور بھی بہت ساری تفاسیر ہیں، اور دیگر مسلک کے لوگوں نے بھی اپنی اپنی تفاسیر وہاں پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں، اور مرزائیوں نے اور قادیانیوں نے بھی اور غیر مسلموں نے بھی ان آیات کے معنی مطلب سمجھ کر اپنی طرف سے وہاں پر اپنے لوگوں کی سوچ سمجھ کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے جو آیت اس کو دی ہے، بتائی ہے کہ فلاں آیت کا مجھے اس کا ترجمہ اور تفسیر بتائیں، تو وہ کسی بھی کی اٹھا کر آپ کے سامنے پیش کر دے، تو آپ اس پر اگر عمل کر لیں گے، ہو سکے کہ وہ مرزائیوں کی ہو اور غیر مسلموں کی ہو اور کسی ایسے شخص کی ہو کہ جو اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بھی نہ ہو، اور اس نے اپنے مطلب کا مقصد سمجھ کر اس نے وہاں پر لکھ کر اپلوڈ کر دیا، تو اس لیے تو وہ قرآن کی تفسیر اور ترجمہ درست نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلی بات جو ہے کہ چیٹ جی پی سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سوال کے ساتھ ساتھ جواب کا علم ہونا ضروری ہے، آپ کو پتہ ہو، تاکہ آپ کو لکھنے میں یا پھر اس کو لکھ کر آگے فارورڈ کرنے میں وقت کی بچت کے لیے کہ آپ کو سوال کا بھی پتہ ہے اور جواب کا بھی پتہ ہے، اور پھر آپ نے چیٹ جی پی سے وہ سوال لکھا اور آپ کو جواب کا پتہ ہے، کیونکہ اس کے اگر وہی جواب دے دیا تو اس کو کاپی کر کے آپ آگے فارورڈ کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے اور پھر وہ چیٹ جی پی سے پوچھتا ہے اور وہ پھر کسی مرزائی کی تفسیر یا کسی غیر مسلم کی تفسیر اٹھا کر یا کسی غیر مسلم کا نظریہ اٹھا کر یا کوئی آپ عقیدہ پوچھ لیتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں، اور کسی ایسے داہریہ کا عقیدہ اٹھا کر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، تو پھر اگر آپ کو اس چیز کا پہلے علم نہیں ہے، وہ اس عقیدے کو آپ نہیں جانتے، اگر آپ اس کو آپ آگے فارورڈ کر دیں گے تو آپ کے لیے یہ انتہائی خطرناک اور ایمان کے لیے یہ زہر قاتل ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے چیٹ جی پی سے کوئی مسئلہ معلوم نہ کیا جائے۔ ہاں، اس کی کوئی کہانیاں لکھنی ہے وہ آپ لکھوائیں، اور اس سے کیونکہ چیٹ جی پی ایک تو تکنیکی جواب نہیں دیتا، وہ تکنیکی جواب کو مثال کے طور پر کسی شخص نے پوچھا کہ میرے سر میں درد ہے، کون سی دوائی کھاؤں، تو وہ کہے گا کہ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو شرعی مسئلہ ہے، اسلام کے احکام ہیں، وہ اللہ کے حکم کے مطابق علماء سے سوال کر کے پوچھیں، کیونکہ علماء قرآن بھی جانتے ہیں، حدیث بھی جانتے ہیں، فقہ بھی جانتے ہیں، ساری چیزوں کو جانتے ہیں، اور اللہ نے حکم بھی یہی دیا ہے کہ ان سے پوچھیں۔ جب خصوصاً آپ کو جب پتہ نہ ہو کہ اس سوال کا جواب کیا ہے، پھر چیٹ جی پی سے آپ پوچھیں گے، وہ جواب کوئی بھی اٹھا کر دے دے، تو پھر آپ اس پر عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کا سبب بھی بن سکتا ہے، اور آپ کے لیے پریشانی کا سبب بھی بن سکتا ہے، دنیا اور آخرت میں ایک وبال کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے جو حکم اللہ کا ہے اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس پر فائدے میں رہیں گے۔ اور اس لیے علماء بالعموم شرعی مسائل کے بارے میں یہی حکم فرماتے ہیں کہ چیٹ جی پی سے سوال نہ پوچھا جائے، خصوصاً جب کہ آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اب ہماری عوام کیا ہے، وہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، عوام علماء سے پوچھنے سے پہلے وہ یوٹیوب سرچ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر فیس بک سرچ کر رہے ہوتے ہیں یا انٹرنیٹ پہ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی پہ تحقیق کریں۔ اپنی مرضی پہ تحقیق تو وہ کرے تو جس کو پہلے سب چیزوں کا علم ہو کہ فلاں کتاب کے اندر یہ ہے، مسئلہ اس طرح کا ہے، اس نوعیت کا ہے اور ان شرائط کے ساتھ یہ مسئلہ موجود ہے، اب پھر وہ تو سرچ کرے، تحقیق کرے، اس سے آگے کی طرف بڑھے۔ جو وہ ہے ہی بالکل عامی شخص ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت کا حکم ہے کیا اس کے بارے میں، تو وہ کس چیز کی تحقیق کرے گا؟ وہ تو یہ کہے گا کہ ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی مثال دی ہے، ایک مثال ہے کہ کسی شخص نے پوچھا چیٹ جی پی سے کہ عورت کو چھونے سے یا قے آنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ ہمارے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک، منہ بھر کے قے آ گئے تو وضو ٹوٹ جائے گا،
اور جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو اگر وہ امام شافعی کے فقہ کا مسئلہ اٹھا کے آپ کے سامنے پیش کر دے تو آپ کو تو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ حکم ہماری فقہ کا ہے یا کسی اور فقہ کا ہے. تو اسی طرح عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ امام شافعی فرماتے ٹوٹ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ عورت کو مس کرنے سے، ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو ہماری اہل سنت کے ائمہ کے درمیان بھی مختلف ہی ہے. تو جب آپ ایک فقہ پر عمل کر رہے ہیں تو اسی کے مطابق انہی علماء سے پوچھیں گے جو اس فقہ کے حامل ہیں اور اس فقہ کے عامل ہیں اور اسی فقہ کے مطابق وہ حکم بیان فرماتے ہیں. تو تب تو آپ کو جا کر پتہ چلے گا، اور اس وقت بھی اللہ کے حکم پر عمل ہوگا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ ان علماء سے پوچھو جب تمہیں علم نہ ہو تو علماء سے پوچھ کر سوال کر کے اس پر عمل کرو. تو حکم یہی ہے، چیٹ جی بی سے نہ پوچھیں جب تک کہ آپ کو، خصوصاً جس وقت آپ کو اس کے جواب کا علم نہ ہو. واللہ تعالی عالم بالصواب.